السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، عزیز نوجوانوں اور بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی اور اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ان میں مسلمانوں کو خیر امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اس امت میں شامل فرمایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ آخری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ جو پیغام لے کر آئے وہ قیامت تک رہنے کے لیے۔ آپ نے جس امت کو جو پیغام دیا اور اس کو جس کلمہ توحید کی دعوت سکھائی وہ قیامت تک کے لیے ہے اور اسے لے کر چلنا ہے۔ آج کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کریں، بڑائی بیان کریں، عظمت بیان کریں۔ اسی لیے تکبیر تشریق کو مسنون قرار دیا گیا۔ عید الفطر میں آہستہ آواز میں جب ہم عیدگاہ کو آ رہے ہوں، جب مسجد میں ہوں، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے عیدگاہ کو آتے ہوئے، مسجد کو آتے ہوئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تین باتیں فرمائی کہ ایک تو اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، دشواری نہیں رکھی۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اللہ نے اس پر رمضان میں ہی روزے کو ضروری نہیں قرار دیا، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرو۔ اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ ایام معدودات، جو لوگ روزے رکھ بھی رہے ہیں 29 دن کے، 30 دن کے، یہ بہت مختصر ہیں، بہت چند گنتی کے دن ہیں۔ قرآن نے خود کا ایام معدودات، گنتی کے چند دن جو بالکل بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں، جیسے خوشیوں کے دن گزرتے ہیں جو انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتے ہیں، انسان ان کو لطف لے کر گزارتا ہے۔ جیسے دشواریوں کے دن ہوتے ہیں، دشواریوں کی، مشکلات کی راتیں ہوتی ہیں، وہ مشکل سے گزرتی ہیں۔ اللہ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے ہیں، تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت رہی۔ بظاہر اس میں بڑی دشواریاں بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خوشیوں کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اذا افطر فرح، کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی، اور افطرہ کے دوسرے معنی ہیں کہ جس دن اپنا پورا روزہ مکمل کر کے روزہ کھول دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، یعنی عید کا دن۔ اور عید کے دن روزے رکھنے کو حرام قرار دیا گیا، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا، اور عید الاضحیٰ کے بعد مزید 3 دن تک، یعنی جو ہم بقرعید مناتے ہیں اس کے بعد مزید 3 دن تک روزہ رکھنے کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ تو آج کا دن اور ذی الحجہ میں 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ خوشیاں منانے، اپنے لوگوں سے ملنے، محبت بانٹنے،
ایک دوسرے سے قریب آنے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنے کا ہو۔ اس لیے ہمارے جو تہوار ہیں، ہماری جو عیدیں ہیں، یہ عیدیں اللہ کی کبریائی اور عظمت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ مدینہ میں جاہلیت کے زمانے سے 2 دن خوشیاں مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بھی، فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا گیا، یوم الزینہ، زینت کا دن، سجنے سنورنے کا دن، مزے اڑانے کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، اس دن بھی لوگ اپنے تہوار کے لیے نکلے ہوئے تھے، تہوار موجود تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو حجاز کی سرزمین پہ ہے، وہاں پر لوگ آتش پرستوں کی طرح، مجوسیوں اور پارسیوں کی طرح نوروز منایا کرتے تھے، مہرجان منایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ قد ابدلک اللہ بہما خیرا منہما، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، عید الاضحیٰ و عید الفطر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن اس کے مقابلے میں بہتر دے دیے، تمہارے لیے 2 اچھے دن بدل دیے، اور ان دنوں کو ختم کر دیا جو خوشی منانے کا دن اور اللہ کو یاد کرنے کا دن۔ ایک ہے عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید الفطر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں گنگناتی تھیں، کچھ گا کر سناتی تھیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں حبشے کے کشتی لڑنے والے لوگ کشتیاں لڑتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے، اور اب فرماتے کہ لِتَعْلَمَ یہود أَنَّ فِي دِینِنَا فُسْحَةً، یہودیوں کو معلوم ہو کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے، ہمارے دین میں آسانیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انی ارسلت بالسمحہ بالحنیفیت السمحہ، مجھے جو دین دے کر بھیجا گیا ہے اس میں حنیفیت ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمارا رخ صرف اللہ کی طرف ہے، توحید ہے، اور سمحہ ہے، آسان ہے، فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے، انسانوں کے مزاج کے مطابق ہے۔ نہ اس میں حد سے آگے بڑھنے کو کہا گیا، نہ جو مقدار متعین ہے کسی چیز میں اسے گھٹا دینے کو کہا گیا، بلکہ اعتدال اور ماڈریشن اور توازن، بیلنس قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم رمضان کے روزے مکمل کرو، جیسے ہی تم اپنا روزہ مکمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوشی سے نوازتا ہے۔ اس عید کو روزے سے جوڑ دیا گیا، اور دوسری جو خوشی اللہ کے پاس حاصل ہوگی، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِالصَّوْمِ، جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزوں کو یاد کر کے وہ خوشی منائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس تعداد کو جو رمضان کی تعداد ہے مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کس بات پر؟ کیوں اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہو؟ کیا تمہاری سوچ ہے؟ کیا تمہارا ایمان ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں گمراہی کے راستے پر، وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے، خود اپنے وجود سے غافل ہیں، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتے۔ لیکن اس بھیڑ میں، دنیا کے ان ہنگاموں نے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان بھی بستے ہیں، دوسری قومیں بھی بستی ہیں، اور سب پڑوس میں رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ خدا نخواستہ ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور ہماری روحوں کو چنا اور ایمان کے لیے منتخب فرمایا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم سمجھیں کہ اسی جسم کے ساتھ، اسی ہوش و حواس کے ساتھ، انہی آنکھوں اور انہی کانوں کے ساتھ، اسی وجود کے ساتھ ہمارے دل کا جو ایمان ہے، ہمارے دل کا جو یقین ہے، ہمارے دل کا جو تقویٰ ہے،
ہمارے دل کا جو صبر اور شکر ہے، ہمارے دلوں میں جو اللہ سے اجر و ثواب پانے کی امید ہے، ہمارے دلوں میں جو اللہ کا خوف اور خشیت ہے، ہمارے دلوں میں جو جنت کی امید اور اس کا سوال ہے، ہمارے دلوں میں جو جہنم سے خوف اور خشیت ہے، یہ وہ یقین اور یہ وہ عقیدے ہیں جو ہمیں دوسروں سے مختلف بناتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، قرآن مجید کی محبت اور اس سے عشق ہے، یہ چیزیں ہمارے اسی وجود کو نورانی وجود بنا دیتی ہیں۔ یہی چیزیں دوسروں سے ہمیں ممتاز کر دیتی ہیں، ہمارے ذہنوں کو مطمئن کر دیتی ہیں، ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتی ہیں۔ ہم پورے ایمان و یقین کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اور اچھی طرح سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اللہ کی عظمت بیان کرے، رسم نہ بن جائے، معمول نہ بن جائے۔ جب ہم کہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تمام ظالموں سے بڑا، تمام بادشاہوں سے بڑا، تمام حاکموں سے بڑا، تمام دنیا کے ٹھیکیداروں سے بڑا اور مظلوموں پر ظلم کرنے والوں سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت سے بڑا، ہماری انانیت، ہمارے غرور، ہماری خواہشیں اور ہماری دوسروں پر غالب آنے کی سوچ اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی جو سوچ ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بلند رکھا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جسے لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یا تو وہ شریک کرتے ہیں غیر اللہ کو، یا شریک کر لیتے ہیں کسی اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اپنی عبادتوں میں دکھاوے کے لیے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا۔ ریا کو آپ نے شرک خفی قرار دیا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے تو اللہ رب العزت کیا وہ مقبول نہیں؟ ہم نے رمضان سے یہ سیکھا کہ یہ خوشی ہمیں روزے کی بدولت ملی ہے، یہ خوشی ہمیں، یہ خوشیاں اور یہ مسرتیں اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو دلوں کا سکون اور اطمینان ہے اور اپنے روزوں کے مکمل ہونے پر جو شکر اور فخر کا جذبہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ملا۔ اس عید کو ہمیں ہمارے روزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر روزے فرض ہیں تو عیدین کی جو عید الفطر کی جو نماز ہے یہ واجب۔ اسی طرح ہمارے عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے، آپ دیکھیے اسے قربانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس کو عرفہ اور مزدلفہ اور عرفات کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ہمارے جو تہوار ہیں، ہماری جو عیدیں ہیں، یہ خوشی کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہے، اخوت اور ایمانی بھائی چارے کو عام کرنے کا موقع ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک نور ہے، ایک رونق ہے، ایک خوشی کا سامان ہے۔ نہ جانے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرما دی ہے۔ اطاعت ہے، عبادت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا حق، بندوں کے حق، سب کو اللہ نے اس میں جمع فرما دیا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دوسری قوموں کی طرح آتش بازیاں کرنا، ناچ گانے کرنا اور موسیقی اور میوزک میں مست ہو جانا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اور کلب میں جانا، گناہوں کا عادی بن جانا اور حلال و حرام ہر طرح کی مجلس میں شامل ہو جانا، یہ ہمارے عیدوں کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جشن منانے کی حدیں ہیں، جشن منانے کی مخصوص آزادی ہے، اس میں ہمیں کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عیدیں دی ہیں تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ چونکہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنے روزوں سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل رضیتم، تم جنت میں چلے گئے تو کیا تمہیں سکون مل گیا، تم خوش ہو، تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے، تم پریشان تو نہیں ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم بالکل خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تمہیں ایک اور چیز دینے جا رہے ہیں، اور وہ چیز ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ اور پھر فرمائیں کہ وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا، میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رکھ دوں گا اور اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ انعام ہے، ان تہواروں کا انعام ہے، ان خوشی کے مواقع کا انعام ہے۔
فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہمیں پڑھنا چاہیے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور یہ اس طرح کی جو اور نعمتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان سے سب سے بڑھ کر ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی کا موقع ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے جو چیزیں جائز کی ہیں، جو رونق اور زینت کا سامان بنایا ہے، جو چیزیں حلال کی ہیں، ان کو کون ہے جو حرام کرتا ہے؟ اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے جائز کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم یہ خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے سے قریب آئیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور آج گلے ملائیں، آج ملیں تو اس کے بعد کبھی جدا نہ ہوں، اور اس کے بعد ہمارے دل مل جائیں، صرف ہمارے ہاتھ اور ہمارے شانے دوسروں کے شانوں سے نہ ملیں، بلکہ ہمارے دل مل جائیں۔ دلوں سے کراہیت، نفرت، بغض، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، آپس کے جھگڑوں کی بنیاد پر، ہمارے اتحاد کو جس بنیاد پر بھی نقصان پہنچ رہا ہو، آج ہم یاد کریں کہ ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن مجید ایک، ہمارا قبلہ ایک، اور نہ جانے کتنی چیزیں ایک، اور اس کے بعد ہم دو ہو جائیں، ہم فرقوں میں بٹ جائیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ایک دوسرے کو کافر اور فاسق قرار دینے لگیں، تو ان رمضان کا کیا فائدہ اور عیدین کا کیا فائدہ؟ اور یہاں تک کہ ہم ایک چاند پہ بھی جمع نہ ہو پائیں، اور ایک ایک ملک میں اختلافات شروع ہو جائیں، جیسے کہ اس عید میں بعض ملکوں میں سنا گیا کہ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ ہم چاند دیکھ کر کریں گے، اور کسی نے کہا کہ ہم مکے اور مدینہ کو فالو کریں گے، اور اس طرح لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی طور پر چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم فرمایا ہے۔ گلوبل مون سائٹنگ کا تصور صحیح نہیں ہے، اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس سے ہزاروں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اتحاد کے لیے صرف پوری دنیا میں ایک ساتھ عید منانے کو جو ایک علامت قرار دیا جاتا ہے کہ ایک ہی دن منائیں تبھی ہم متحد ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ نمازیں بھی ہم مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، ہمارے روزے بھی ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، عید میں بھی ظاہر ہے کہ فرق ہوگا، شب قدر کی تلاش میں بھی فرق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک گنجائش رکھی، اس کا یہی طریقہ بتایا، پھر اس میں ہمیں اپنی عقلیں لڑانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا اور لوگوں کی خوشیوں کو خراب کرنا، اور اپنے طور پر بغیر تحقیق کے اور آج کی جو سائنس ہے اور اسٹرونومی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم چاند کا پہلے اعلان کرتے ہیں، تحقیق ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک کرتا ہو، کوئی بھی ادارہ کرتا ہو، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے کہ انسان اپنی ضد پر اڑ جائے اور چاند کی تحقیق کے بغیر ہی عید منانے کو تیار ہو جائے۔ یہ بہت بڑا قصور ہے اس امت کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک مقام پر بھی لوگوں کو بٹنا پڑتا ہے جہاں کم سے کم ایک ملک میں ایک عید منانی چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر یہ فریضہ بتایا کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کر کے آئیں۔ رمضان میں بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے وقت عید میں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے عید کے دن، اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کے ختم کا وقت ہوتا ہے، اس وقت واجب ہوتا ہے صدقہ فطر۔ لیکن اگر کوئی پہلے ادا کر کے آئے، جسے آپ فطرہ کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں، تو واجب اس وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو پہلے ادا کر دیا رمضان میں کبھی بھی، یا آتے ہوئے ادا کر کے آئے فجر سے پہلے بھی، تو یہ ادائیگی مکمل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ الفطر کو فرض فرمایا، یہاں پر وہ واجب کے معنی میں، جو فرض سے ذرا کم درجے میں، عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں،
کہ وہ ادا کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی میں روزوں کی حفاظت، روزے میں جو لغو اور بیکار کام ہو جاتے ہیں، جو ہماری زبان سے کوئی غلط بات اور بے حیائی کی بات نکل جاتی ہے، ان سب کو یہ صدقۃ الفطر پاک کرنے کے لیے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کو کھانے کا سامان فراہم ہو جاتا ہے، تو ہم سولیڈریٹی بھی ہے، ایک طرح سے ہم لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ غربت کا احساس اور بھوک کی جو شدت ہوتی ہے اور اس کی جو تڑپ ہوتی ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جو بڑے لوگ ہیں، اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، ان کو بڑی سے بڑی مقدار میں نکالنا چاہیے۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے 3.5 کلو کھجور کے بدلے اس کی جو قیمت ہو سکتی ہے نکالیں، وہ 3.5 کلو کشمش کے نکالیں۔ اگر اس سال آپ نے کم نکالا، آئندہ سال نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ فرمایا گیا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا وہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن اگر ادا نہیں کر سکے، خدا نخواستہ رہ جائے، اور کسی کو آپ نے ادا کرنے کے لیے کہا بھی نہیں، تو بھی لازم جانے کے بعد بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، جو نماز کے بعد ادا کرے گا اسے عام صدقے کی طرح ثواب ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صدقے کا اہتمام اس موقع سے زیادہ کریں۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور خوشی منانا، حدود میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ جہاں ہم ہوں وہاں تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے دکھ درد کو سمجھا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ خصوصاً اہل غزہ اور اہل فلسطین کو ہم یاد کریں، ہم دنیا کے دبے کچلے طبقات کو یاد کریں، ان مسلمانوں کو جو اس ملک میں بھی مظلوم ہیں اور طرح طرح کے مظالم کا شکار ہیں مختلف علاقوں میں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے، جب ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہہ دیا، گالیاں دے دی، حالانکہ ان کا اتنا بڑا مقام، وہ قرآن کے ترجمان، قرآن کے سب سے بڑے ماہر، اور بچپن سے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو حاصل تھیں، لیکن جب کسی نے ان کو برا بھلا کہہ دیا تو انہوں نے کہا مجھے کم سے کم تمہیں کم سے کم مجھے برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے 3 خوبیاں عطا فرمائی ہیں، 2-3 خوبیوں کا ذکر کیا، اور آخر میں پھر فرمایا کہ میرا تو حال یہ ہے کہ انی لاسمع قد اصاب بلدا من بلاد المسلمین، جب میں سنتا ہوں بالغیث، بارش کے بارے میں، کہ مسلمانوں کی کسی سرزمین میں بارش ہوئی ہے، فافرح، میں صرف یہ سن کر بھی خوش ہوتا ہوں، وما لی بہ من سائمہ، وہاں جبکہ میرا کوئی جانور بھی نہیں ہوتا کہ وہ اگر سرسبز و شاداب ہو جائیں، پودے نکل آئیں بارش کی وجہ سے، تو ہمارے جانور وہاں چر سکیں گے اور ان کو چارہ نہیں کھلانا پڑے گا، ہمارا کچھ نہیں ہوتا وہاں، پھر بھی جب میں سنتا ہوں کہ کسی مسلمان کے علاقے میں بارش ہوئی ہے تو بھی میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ یہ اپنی خوبیوں میں بتایا، اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی امت کی خوشی سے خوش ہو، امت کے غموں کو اپنا غم اور اپنا درد سمجھے، ان تک اپنی امداد پہنچانے کی کوشش کرے، ان کے لیے آواز اٹھائے، آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عید کے موقع سے اچھے کپڑے نہ پہنیں، ہم خوشیاں نہ منائیں، بلکہ اہل فلسطین نے بھی خوشیاں منائی، وہ لوگ جو بغیر چھت کے اور بغیر در کے اور بغیر گھر کے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں خوشی منانی ہے۔ نہ جانے کتنے مصائب آلام امت کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہم غمزدہ ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے عید الفطر کے موقع سے ان اہم پیغام کو آپ یاد کریں، اور رمضان کا جو تسلسل تھا عبادتوں کا اس کو لے کر چلیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل کیا جائے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ہمیشہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید اور ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر خود قائم رہنا، اپنی نسلوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا عید کا سب سے بڑا پیغام، خصوصاً ایسے ملک میں جس ملک میں شرک اور کفر کو عام کیا جا رہا ہے، بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں،
ہم اپنے ایمان و یقین کی قرآن مجید سے وابستہ ہونے کی فکر کریں۔ دوسری چیز، شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان جیسا موقع ہمیں عطا کیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ خوشی کا جو موقع اللہ نے رکھا ہے اس پہ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے سے ملیں۔ ایسے لوگ جو پردیسی ہیں، غریب ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کو کوئی اپنے گھر بلانے والا نہیں، جن کو کوئی پہچاننے اور جاننے والا نہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہر بستی میں کم سے کم ایسے ضرور ہوں جو ان کو بھی بلا کر شیر خورمہ کھلائیں، ان کو بھی ایک وقت کا کھانا کھلائیں۔ وہ اپنے وطن سے دور ہیں، وہ اپنے کو پردیسی محسوس نہ کریں۔ مسلمانوں کے درمیان رہ کر اگر کوئی اپنے کو پردیسی محسوس کر رہا ہے، ہمارے پڑوس میں نماز پڑھ کر جا رہا ہے اور وہ اپنے وطن کو یاد کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو، اور یہاں کوئی صرف گلے مل کر رخصت کر دیتے ہیں، حقیقت میں کوئی اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ یہ سخاوت، یہ فیاضی، یہ دل کے اندر کی وسعت، یہ اصل پیغام ہے رمضان المبارک کا، عید کے موقع کا۔ اور آخری بات یہ جو ہم نے عرض کی کہ سب کا درد اور دکھ ہمارے دلوں میں ہو، اور ان کی مدد کی ہر ممکن کوشش ہو، ان کے لیے دعائیں ہوں، اور خصوصاً اوقاف کے لیے دعائیں کریں کہ نہ ہماری اگر یہ مسجدیں نہیں رہیں، ہمارے مدرسے نہیں رہے، ہمارے قبرستان نہیں رہے، تو دین کا تحفظ کس طرح سے ہو سکے گا؟ ایک ایسے ملک میں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور جو آواز آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے دی جائے، جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے تمام جماعتوں اور تنظیموں کا، تمام تر اختلافات کے باوجود لوگ اس پر جمع ہو جاتے ہیں، ضرورت ہے کہ اس کی آواز میں آواز ملائی جائے اور اس سلسلے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان و عید کی برکت سے اس مرحلے کو آسان فرمائے، اور ہر طرح کا صبر و سکون اور امن و امان اس ملک میں عام فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔